ہم تو فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ شہر کی اور بھی 2-3 سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ پریس کانفرنس کر کے پیں کرتی رہتی ہیں. کوئی اور سیاسی جماعت اس عدالت میں آ کر پیش ہوئی جس نے ججز صاحبان سے گزارش کری ایک سی پی لکھ کر کہ صوبے کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے تو تالی ماری بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ایک طرف پریس کانفرنس کرتے ہیں، پیچھے سے جا کے نوکریاں لیتے ہیں اور اپنے کام کراتے ہیں. یہ تحریک انصاف ہے جس نے یہ ہمت رکھی کہ وہ آئی اس بنیاد کے اوپر، اپنی مقبولیت کی بنا کے اوپر. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ کراچی کے لوگوں کو یہ نوکری نہیں دے رہے ہیں، جو سندھ بھر میں باقی شہروں میں لوگوں کو نوکری دے رہے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح، وہ بھی لاکھوں روپے دے کر آ رہے ہیں. مفت میں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، وہ بھی بیچارے پیسے دے رہے ہیں. سو لہٰذا جو ناانصافیاں کراچی کے ساتھ چل رہی ہیں اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اور ہم انفیکٹ اب وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے خاص طور پر ایک کوٹا نکالا جائے جس کے ذریعے کراچی کے شہریوں کو بھی جو ہے وہ نوکریاں خاص طور پہ دی جائیں. آپ نے این اے 244 پی ایس 103 کی بات کی. 55 کروڑ روپے جو ہے اس میں لگ چکے ہیں ہمارے جو ترقیاتی کاموں پہ. گلستان جوہر بلاک 18، 19، 17، 16، 15 وہاں پہ تمام سڑکیں بن گئی. آپ نے جس طرح بتایا وہاں پہ ہمارا پانی کی لائنیں بلاک 12، 13 این کیٹیگری، بلاک 17 اسرا ہنید نعمان ایونیو جہاں 12 سال سے پانی نہیں تھا وہاں پانی کی لائنیں دی گئی ہیں. جو آپ نے نالے کا کہا وہ نالا جو ہے وہ کے ڈی اے کی جورسڈکشن میں آتا ہے. 10 مرتبہ میں نے کے ڈی اے کو کہا کہ آپ اس کو بنائیں، انہوں نے نہیں بنائے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کا PC1 اپروو کروا لیا ہے اور یہ 19 کروڑ کی لاگت سے اس کی نالے کی جو مرمت کا کام اگلے مہینے شروع ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں، یہ ایک بڑا زبردست میسج ہے کہ آج یہاں پہ ایک صحافی کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس گلی محلے کی سڑکیں تو بنا دی ہیں لیکن وہ نالا نامکمل ہے. تو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ یہ اب صحافی اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار میری گلیاں تو بن گئیں، میرا نالا نہیں بنا ہے. تو دیکھیں یہ ساری ذمہ داریاں سندھ حکومت کی تھی لیکن ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو بچی بچائی ان کی ہے نا شہر کے اندر وہ بھی اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیابی حاصل کریں گے. ایک بات میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ شہر کے جتنے بڑے نالے تھے میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ بھی 33 ارب روپے خرچ کر کے وفاقی حکومت مکمل کرا رہی ہے. جو ایڈمنسٹریٹرز انہوں نے لگائے ہیں وہ تو سارے ان کے جیالے بھرتی ہوئے ہیں. سیاسی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ کمشنر لگایا گیا ہے شہر کا، سیاسی بنیادوں کے اوپر ڈیپٹی کمشنرز لگایا گیا ہے، سیاسی بنیادوں کے اوپر یہاں پر جو ہے ڈائریکٹرز لگائے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جو جھاڑو مارنے والا ہے وہ بھی جیالہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کو بھی نوکری نہیں ملے گی. تو آپ بتائیں کہ یہ جمہوریت چل رہی ہے یا کسی قسم کا ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی اور نظام چل رہا ہے؟ کچھ دن پہلے عدالت میں آرٹیکل 140A کے تحت ایک پیٹیشن جمع کرائی تھی اور جس میں ہم نے آنریبل جج سے گزارش کی تھی کہ جج صاحب آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر صوبائی حکومت نے میئر کا ٹینیور پورا ہونے کے بعد بلدیاتی الیکشن کروانے لازم ہیں. ہم بڑے مشکور ہیں عدالت کے، ہم بڑے مشکور ہیں جج صاحب کے کہ انہوں نے اس کیس کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا. آج اس کی پہلی ہیئرنگ تھی اور اب فوری طور پر پیر والے دن اس کو ایڈجورن کر کے واپس جو ہے جج صاحب نے یہ تاریخ دے دی ہے کہ پیر والے دن جو ہے اس کیس کو کورٹ میں جو ہے واپس دیکھا جائے گا. اس صوبے کا وزیر اعلیٰ گٹر کا ڈھکنا نہیں لگا سکا ہے. اس صوبے کا وزیر اعلیٰ آج تک اس شہر سے کچرا نہیں اٹھا پایا ہے. اسی وجہ سے اس وزیر اعلیٰ کا نام ہم نے نالائق اعلیٰ رکھا ہے. نہ اس صوبے میں بچوں کے پاس تعلیم ہے، نہ اس صوبے میں عوام کے پاس پینے کا پانی میسر ہے، نہ اس صوبے میں صحت کی فیسلٹیز ہیں. صحت کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ کو جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر گلی محلے کے اندر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں کتے ملیں گے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس صوبے میں کتوں کا راج ہے. ایک شخص کو ویکسین لگانے کے لیے کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے لائن کے اندر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. ان کے پاس، ان کے نالائق اعلیٰ کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے کہ بڑی مقدار کے اندر فوری طور پر لوگوں کو ہائر کیا جائے جو لوگوں کو ویکسینز لگائے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو ویکسین دے دی ہے، لیکن اگر آپ ایکسپو سینٹر چلے جائیں، آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں، آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں پہ لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. ہاں
اگر آپ کی جان پہچان ہے ان کے ایڈوائزر سے، ان کے منسٹر سے، تو آپ کے گھروں کے اوپر بھی آ کے ویکسینیشن لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کی جان پہچان وزیر اعلیٰ سے ہونی چاہیے، ان کے ایڈوائزر اور ان کے منسٹرز کے ساتھ ہونی چاہیے۔